میرے دوستوں، میرے کو ایک آخری بات یہ بولنا ہے، ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بچے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء بیان کرتے ہیں ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، میں بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کے اوپر بھی تو کچھ فریضے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ماں باپ کو بھی تو اپنے بچوں کے بارے میں دیکھنا کہ نہیں دیکھنا؟ ماں ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہے، ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں، ٹی وی سیریل چلتا ہے، تو بچہ حافظ بنے گا؟ ارے بولو، بچہ حافظ بنے گا؟ ارے ماں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ٹی وی پہ ہم کو سیریل میں بتاتا ہے کہ بیٹا باپ کو دھاڑ کر کے تماچا مارتا ہے۔ کل یہی بیٹا ماں اور باپ کو تماچا مارتا ہے تو ماں باپ تعویذ لینے کے لیے جاتے، میرا بیٹا میرے کو مارتا ہے۔ مارتا نہیں ہے، تم نے مجبور کیا اس کو ٹی وی دکھا کر، جو تم نے دکھایا وہ پریکٹیکل کرتا ہے وہ۔ اس لیے آج میں یعنی آپ لوگ غلط مت سمجھنا، ماں باپ کی خدمت تو کرنا ہی ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ آپ کو ایک حدیث سنا دو تاکہ پتا چلے کہ ماں باپ کی خدمت کیسا کرنا، کیونکہ میرے گھر میں بھی میری ماں ہے، میرے ابا ہے، خدمت کرنا تو ضروری ہے۔ میرے دوستوں کتنا بھی لمبا بیان کرے لیکن ماں کی خدمت کرنا تو ضروری۔ ارے میرے دوستوں، ہر صبح میں اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اے فرشتے کو کہتا ہے ذرا دیکھو، جیسا میں یہاں کا بولوں، سنجے نگر کے جوان کو دیکھ، ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر اللہ کو کہتا ہے اللہ راضی ہے، وہ جوان سے تو ماں بھی بہت خوش ہے، اس کا باپ بھی بہت خوش ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں، میری قسم اس کے ماں باپ زمین پر اس سے خوش ہے، روزانہ میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں اس کے لیے، روزانہ 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اس لیے کہ ماں باپ زمین پہ راضی ہے تو آسمان پر اللہ رسول بھی۔ لیکن وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اور سنجے نگر گیا تھا اور تو ماں کو بہت گالی دیتا ہے، ماں تو رات کو روتی ہے اور باپ کو تو دھکے مار مار کے نکالتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو، جیسے مرے گا قبر میں تو عذاب دوں گا، لیکن قیامت میں آج سے لے کر قیامت تک روز اس کے 2 جہنم کے دروازے کھولتا جاؤں گا، اور اتنا جہنم میں اندر ڈالوں گا، اتنا اندر ڈالوں گا، اتنا اندر ڈالوں گا کہ میرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے اور ایک بات بتاؤں، ماں باپ تو بہت بڑی چیز ہے میرے پیاروں، میری ماں بھی بہت بیمار ہے، دعا کرو نہ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو میرے کو ایک آدمی نے پرچی بھی دی، میں بھی یہ پرچی دیکھ کر میں سوچتا رہا، میرے کو ایک آدمی نے پرچی دی کہ مولانا عتیق احمد یعنی ان کو پرچی دی کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، یہ پرچی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ معلوم ہے نا، ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا، بولو ایک صحابی کی ماں کا، وہ صحابی روزانہ کھانا کھلاوے، پانی پلاوے، ماں کے پاؤں دباوے، ماں کا ہاتھ دباوے۔ ایک دن گھر میں آئے تو ماں ایسی پڑی ہے، وہ ماں کو پانی پلانے کے لیے پانی لے کر کھڑے، لیکن ماں اٹھ نہیں رہی ہے، تو ماں کا پاؤں دباتے، ماں اٹھ جانا، ماں اٹھ جانا، ماں اٹھ جانا، آدھا پونے گھنٹے تک ماں اٹھ جا، ماں اٹھ جا۔ دیکھا کہ ماں اٹھتی نہیں تو اڑوس پڑوس کو بلائے، سب نے کہا کہ تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے، بولو انا للہ۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور رونے لگے کہ میری ماں چلی گئی، اب میں کھانا، ماں کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں کے بغیر تو پانی نہیں پیتا تھا، ماں چلی گئی تو میں کس کے ساتھ کھاؤں گا، کس کے ساتھ پیوں گا؟ خیر جانے والا تو چلا جاتا ہے، وہ آتا ماں کو غسل دیا گیا، کفن پہنا، جب ماں کا جنازہ چلا نا تو صحابی بھی جنازے کو کندھا دے کے چلتے اور زور زور سے کہتے ماں مت جانا، ماں واپس آ جا، ماں واپس آ جا، ماں آنے والی ہے واپس، پھر زور سے کہتے ماں مت جا، ماں واپس آ جا۔ بس اتنا زور سے کہا کہ ان کو جھٹکا لگا، زمین پہ گرے، سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے سمجھایا بھائی ماں چلی گئی، جو چلی جاتی واپس نہیں آتی۔ تو کیا کہا معلوم، ماں کے جانے پہ تھوڑی روتا ہوں، ماں کے جانے پہ تھوڑی روتا ہوں، پہلے میں ماں کی خدمت کرتا تھا، کبھی باہر آ کے یوں دیکھتا تھا تو آسمان پہ میرے کو میری جنت نظر آتی تھی۔ جب سے ماں کا انتقال ہو گیا، کتنی مرتبہ باہر آیا، کچھ بھی دکھتا نہیں ہے، آسمان پر دکھتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری جنت یہاں سے جا رہی ہے، میری جنت یہاں سے جا رہی۔ تو میرے دوستو ماں کی تو خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، باپ کی بھی خدمت کریں گے، جنت کا دروازہ ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے کہا ماں باپ کو اف مت کہنا، کبھی ماں باپ کچھ بھی بولے، بھلے غلط بولے، بھائی بوڑھا ہے بوڑھی ہے کچھ بھی بولے، ہاں یوں گردن جھکا دو، ہاں 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 کرتے جاؤ، تمہاری ایک ایک ہاں پر اللہ جنت کا دروازہ کھولتا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ باپ بھی سمجھتا ہے کہ میں غلط بولتا پھر بھی میرا بیٹا کچھ نہیں بولتا، وہ ماں بھی سوچتی ہے میرا بیٹا کچھ نہیں بولتا، کچھ تو ہے میرے بیٹے کے اندر، وہ ماں باپ کی دعا لگتی ہے اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے نا، میں نہیں بولتا، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔
لیکن آج میں ماں باپ کو ایک اور بات کہوں گا, ہمارے بچے کیوں بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارا 6 سال کا بچہ گالی بولتا ہے, ہمارا 8 سال کا بچہ ماں بہن کی اتنی خراب گالی بولتا ہے کہ ہم کو شرم آتی کہ 8 سال کے بچے کو گالی کہاں سے آئی. ارے ہمارا 6-8 سال کا بچہ موبائل لے کے گھومتا ہے, اتنا بڑا موبائل لے کے ہمارا 8 سال کا بچہ گھومتا ہے. ارے بلکہ ہمارا چھوٹا بچہ جو روتا ہے نا, چیچی کرتا ہے, تو ماں کھانا پکاتے پکاتے اپنا موبائل اس کو دیتی ہے, وہ موبائل لے کے یوں یوں ہاتھ گھماتا رہتا ہے. یہ ماں باپ نے بچہ اس لیے پیدا کیا تھا, موبائل کھیلنے کے واسطے بچہ پیدا کیا. تم نے بچہ اس لیے پیدا کیا کہ میرا بچہ پورے محلے میں گالی دے. آپ کو معلوم ہے حضرت, آخری واقعہ سن لو, حضرت عمر کا نام سنا ہے نا. ایک باپ آیا, بڈھا باپ آیا, حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا بیٹا میرے کو بہت ستاتا ہے, میرا بیٹا میرے کو بہت. حضرت عمر نے کہا بیٹا ستاتا ہے, یوں کوڑا نکالا, کہا بلاؤ بیٹے کو, کوڑے سے مار مار کے اس کو سدھار دوں گا. بیٹے کو بلایا گیا, حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا. وہ بیٹا کہتا ہے آپ میرے کو مارو, آپ امیر المومنین ہیں, آپ مارو, لیکن پہلے میرے کو بتاؤ میرا باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے. تو حضرت عمر نے کہا حق ہے, اس کا حق یہ ہے تیرے کو قرآن کی تعلیم دے, تیرے کو حدیث کی تعلیم دے, تیرے کو دنیا کا علوم سکھاوے. تو کہا پوچھو میرے باپ کو, پوچھو کون سی تعلیم دی اس نے مجھے, کب مجھے اس نے کہا کہ قرآن پڑھ, اور کب یہ گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا, کب اس نے میری ماں کو کہا کہ قرآن پڑھ, اور کب اس نے میرے ہاتھ میں پیسے دیا کہ میں کاروبار کروں. نہ میرے کو دین کا بنایا نہ دنیا کا بنایا. اور پھر کیا کہا معلوم, ہر ماں باپ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھتے. اس نے میرا نام جعل رکھا, جعل کے معنی آتے ہیں بدماش, اس نے میرا نام ہی ایسا رکھا. تو نہ تو اس نے میری تربیت کی ہے, نہ میرا نام صحیح رکھا ہے, نہ میری صحیح جگہ پر اس نے تربیت کی اور شادی کی ہے. حضرت عمر نے کوڑا زمین پہ رکھ دیا اور باپ کو کہا چلا جا, اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو یہ کوڑے سے میں تجھے مارا ہوتا, اس لیے کہ وہ بدقسمت باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو نہ قرآن سکھایا نہ حدیث سکھائی. اس لیے آج سے ہر ماں ہر باپ سمجھ لو, جہاں بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے, وہاں ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے بچوں کو تعلیم, نالج, اسکول, مدرسہ, ایجوکیشن دے, تاکہ یہی بچہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کا ادب کرے گا. ورنہ جب آپ پر ہاتھ اٹھائے تو یہ مت کہنا کہ میرا بیٹا ہاتھوں سے نکل گیا ہے. تو بھائی یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ, نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, نمبر 3 نماز کا دامن, اور کہو بچوں کی صحیح تربیت. آخری جملہ بولو, یہ لکڑی ہوتی نا لکڑی, اس کا شیڈو, شیڈو سمجھتے ہو, سایہ, سایہ. لکڑی سیدھی ہوگی تو سایہ کیسا ہوگا, اور لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو بس. ماں باپ سیدھے ہوں گے نا, بچے بھی سیدھے. ماں باپ ٹیڑھے, ماں باپ ہی فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کون سے تمہاری غلامی کریں گے اور کون سی تمہاری بات کو مانیں گے. بلکہ 8 سال کا بچہ ماں کو کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے, باپ کو گالی دے کے چلا جاتا ہے, اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے غلام بنو, پوری دنیا تمہاری غلام بنے گی. تم مصطفیٰ کا غلامی سے ہٹو گے تو کوئی تمہارا غلام بننے والا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.